النظر في وجه العالم عبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، ذمہ داران عظام، بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت عالم اسلام میں جو حالات گزر رہے ہیں، یہ حالات ایک اعتبار سے انتباہ ہے، ایک اعتبار سے ابتلا ہے، ایک اعتبار سے امتحان ہے، ایک اعتبار سے اللہ کے طرف سے آزمائش ہے۔ ان حالات میں ہمارے اوپر چند ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں کا تعلق ظاہری اعمال سے، باطنی کردار سے، ظاہری احوال سے، باطنی احوال سے، ظاہری تمام طور و طریقے سے، باطنی کیفیات سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والہ نے اسی کا اشارہ فرمایا: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جو کچھ فساد کائنات میں ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں، ہوں گے، وہ سب کے سب انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ اور انسان کے اعمال کا تعلق ایک ہے دنیاوی تقاضے کے متعلق، ایک ہے اخروی تقاضے کے متعلق، ایک ہے روحانی تقاضے کے مطابق، ایک ہے جسمانی تقاضے کے مطابق۔ جسمانی تقاضے کے مطابق جن چیزوں کا تعلق ہے، جن چیزوں کا تقاضا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی یہ تمام اسباب کو مہیا کرتی رہے گی جو کچھ جسم چاہتا ہے، بدن چاہتا ہے۔ اور بدن اللہ نے مٹی سے بنایا، تو مٹی سے بنایا ہوا بدن کا تقاضا بھی مٹی سے بنی ہوئی چیزوں سے ہی پوری کی جائیں گی۔ اور دوسری چیز روح ہے۔ روح کو اللہ نے حکم سے بنایا، اور روح کے تمام تقاضوں کو اللہ احکام سے پورا کرے گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جسم کے تقاضے پورا کرنے کے لیے مٹی سے بنی ہوئی چیزوں پر محنت کرو، روح کے تقاضے پورا کرنے کے لیے اللہ کے حکم پر محنت کرو۔ اب اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کی ناراضگی کیا ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کی ناپسندیدگی کیا ہے، اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، وہ آسمانی کتابوں کے ذریعے سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بتائی۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لایا کرتے تھے اور اللہ کے احکام کو سنایا کرتے تھے، اللہ کے پیغام کو بتایا کرتے تھے، اللہ کے تمام جو کچھ احکام الہیہ ہیں اس کی تشریح کیا کرتے تھے، اس کی توضیح کیا کرتے تھے، اس کی تنفیذ کیا کرتے تھے، اور اس کی تشہیر کیا کرتے تھے، اور اس کی دعوت دیا کرتے تھے، اور اسی سے متعلق جتنی باتیں ہیں اس کی وضاحت فرمایا کرتے تھے۔ اور جس وقت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام چلے جاتے، اللہ رب العزت اس کے بعد دوسرے نبی کو بھیجتا تھا، جس کو ارسلنا تترا کے ذریعے سے اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ ہم پے در پہ نبی کے بعد نبی کو روانہ کیا کرتے تھے۔ عجیب نکتہ حضرات علماء لکھتے ہیں، ایک ہے رسول، ایک ہے نبی۔ رسولوں کی تعداد 313 ہے، 315 ہیں، 317 ہیں،
لیکن نبیوں کی تعداد 313 کم 1,24,000 ہے۔ اب فرق کیا ہے رسول اور نبی میں؟ رسول سبق دیا کرتے تھے، رسول نیا پیغام لا کر سنایا کرتے تھے، رسول نیا اللہ کا حکم لا کر سنایا کرتے تھے، اور نبیوں کا کام کیا ہوتا تھا؟ نبیوں کا کام ان اللہ کا پیغام جو رسولوں نے لا کر سنایا، وہ اللہ کا پیغام جو رسولوں نے لا کر بتایا، وہ اللہ کا منشا جو رسولوں نے لا کر امت تک پہنچایا، اس کا تکرار کرنا، اس کو یاد دلانا، اس کو دہرانا، اس کو بار بار لوگوں کے درمیان بیان کرتے رہنا، یہ نبیوں کا کام تھا۔ نبی وہ باقاعدہ متنبہ کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، اور ایک ایک بات کو مکرر لوگوں کے سامنے تکرار کیا کرتے تھے، اور یہ نبیوں کا کام تھا۔ رسول پیغام لا کر سنایا کرتے تھے۔ اللہ کا ایک عجیب نظام ہوا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی بن کر تشریف لائے، اللہ جل جلالہ امن والہ کا ایک عجیب نظام حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ قطب عالم فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت اللہ جل جلالہ امن والہ نے اپنے آخری نبی کا فیصلہ فرما دیا، اللہ نے نبیوں کی ترتیب پر صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی حضور کے ذریعے سے، عجیب تربیت۔ 313 رسول ہیں، 313 بدریین ہیں، 1,24,000 انبیاء ہیں، 1,24,000 صحابہ ہیں۔ یہ تعداد میں اتفاق من جانب اللہ ہے۔ یہ ایسا اتفاق کیسے ہوا؟ 313 تو وہ بھی 313، اور یہ رسول، اگر رسول 313 ہیں تو بدرین بھی 313، انبیاء اگر 1,24,000 ہیں تو رسول بھی صحابہ بھی 1,24,000۔ اس کی عجیب حضرت وضاحت فرمایا کرتے تھے، تفصیلات کے لیے اس وقت گنجائش نہیں ہے، میں اتنی بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری شریعت کی حفاظت کا جس وقت فیصلہ کیا تا قیامت، تو اللہ نے خاتم النبیین کو خاتم الکتب قرآن پاک اللہ نے عطا فرما کر رسولوں کے صفات والے بدریین اللہ نے عطا کیے، انبیاء کے صفات والے صحابہ اللہ نے عطا کیا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اصحابی کلہم عدول، اصحابی کالنجوم، بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی، یہ بات اللہ نے اپنے نبی کے زبان سے، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سرکار جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہے، گویا اللہ کے رسول کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، اللہ کہلوا رہا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں وہی مطلوع قرآن ہے، وہی غیر مطلوع حدیث ہے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا میرے صحابہ پورے کے پورے عادل ہیں، پورے کے پورے کھرے ہیں، پورے کے پورے پکے ہیں، اور کوئی بھی ان میں کچا نہیں ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ واجر عظیم، قرآن نے اس کی تصدیق فرمائی، اور قرآن نے اعلان فرما دیا کہ قیامت تک تم صحابہ کے نقش قدم پر چلو۔ چنانچہ قرآن میں حکم ہے آمنو کما آمن الناس، اے لوگو تم ایمان لاؤ ایسا جیسے صحابہ ایمان لائے۔ گویا کہ معیار حق بنا کر اللہ نے صحابہ کو تا قیامت طے کر دیا، مستحکم کر دیا، پکا کر دیا، اور اللہ نے اس بات کو مکمل طور پر لوگوں کے سامنے سنا دیا۔ اب کیا بات ہے ذرا آپ غور کریں، ایک طرف صحابہ اکرام اور اگلا صحابہ اکرام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اعتماد کے ساتھ شریعت کو سپرد فرما کر
آپ پردہ فرما گئے۔ اب صحابہ نے ان تمام چیزوں کو سنبھالا جو کچھ اللہ کے رسول نے امانتاً عطا کیے، اور اس میں جو کچھ کمی پیشی رہ گئی، کمی پیشی سے مراد تکمیلات کے اعتبار سے صحابہ کرام نے اس کو مکمل فرمایا۔ جیسے جمع قرآن کا مسئلہ ہے، جمع قرآن کا مسئلہ ہے، میں مثال دے رہا ہوں، جمع قرآن کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول کے دور میں جمع قرآن نہیں ہوا، حضور کے دور میں قرآن پاک 30 کے 30 پارے جو اس وقت جس شکل میں موجود ہیں، حضور کے شکل میں موجود نہیں تھے۔ حضور کے زمانے میں حضرت نبی علیہ السلام کے پردے کے بعد جب حضرت صدیق اکبر سے مطالبہ کیا گیا تو حضرت صدیق اکبر نے عذر پیش کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا مطالبہ ہوا تو حضرت عمر فاروق نے بھی بس اپنے عجز کا اظہار فرمایا۔ پھر اس کے بعد عثمان غنی حضرت نے اس بیڑے کو اپنے سر پہ اٹھایا، اور وہ کام جو منشأ رسول ہے اور منشأ الہی ہے اس کو انہوں نے پورا فرمایا۔ اس لیے حضرت عثمان کو جامع القرآن کامل الحیاء والایمان ہر جمعے میں خطبے میں ہم سنتے رہتے ہیں۔ جامع القرآن کامل الحیاء والایمان، حضرت عمر کون ہیں؟ قرآن کو جمع کرنے والے، اور پورے شریعت کو جو کچھ قرآن پاک میں موجود ہے اس کو جمع فرمایا، اور ایک ایک آیت پر کیا قربانیاں دیے، کیا محنت کیے، اس کی تفصیلات ہم بیان کرنے سے عاجز ہیں، وقت کا دامن بہت تنگ ہے۔ آگے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر نے جو کچھ کام کرنا تھا کیا، اور اس کے بعد حضرت صدیق حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کرنا تھا کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہوا وہ الحمدللہ پوری کائنات جانتی ہے کہ کیا ہوا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت صدیق اکبر، ان کو راشدین کہا جاتا ہے، راشدین۔ حضور علیہ السلام نے چلتے چلتے اپنے ساتھ خلفائے راشدین کو بھی جوڑ دیا، کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجس۔ اب آگے کا معاملہ ذرا دیکھیں۔ اب خلفائے راشدین حضرات صحابہ کرام جو کچھ تبع تابعین تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو پہنچایا، حضرات صحابہ کرام کی امانت داری پر تبع تابعین نے اس کو سنبھال کر اگلے آنے والے طبقے تک، امت تک، افراد تک، رجال تک، لوگوں تک ان تمام امانتوں کو پہنچایا، اور پہنچانے کے لیے جو سبب بنے وہ حضرات علماء کرام بنے۔ اور علماء کرام اس میں طبقات الگ الگ، ایک قرآن پاک کے ماہرین، حدیث کے ماہرین، قرات کے ماہرین، فقہ کے ماہرین، اور دیگر جو کچھ امور شرعیہ ہیں اس کے ماہرین۔ ہر ایک کو جس فن سے دلچسپی تھی اس فن کے ساتھ وہ اپنی خدمت انجام دیتے ہوئے چلے گئے، اور خدمت میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ اللہ جل جلالہ امن والہ نے ایک عجیب نظام بنایا حضرات علماء کرام پر۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں آگے آنے والے نسلوں تک حضرات علماء کرام کی قدر سمجھاتے ہوئے، حضرات علماء کرام کی قدر بتاتے ہوئے، حضرات علماء کرام کا مقام بتاتے ہوئے، حضرات علماء کرام کی عظمت بتاتے ہوئے قرآن نے بھی اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب عجیب باتیں ارشاد فرمائی۔ اور آپ نے فرمایا تھا، جیسے کہ حدیث میں نے بتایا، النظر فی وجہ العالم عبادت، جیسے کہ دیلمی نے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا علماء کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بات کہ دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ بات آپ نے کیوں فرمایا؟ ارے بھائی دیکھنے کے لیے قریب جانا پڑتا ہے، دیکھنے کے لیے قریب جانا پڑتا ہے، اور قریب جا کر بیٹھ جاؤ، دیکھتے رہو۔
اور دیکھ کر کرنا کیا چاہیے؟ حضرت نے یہاں وضاحت کے ساتھ اس کی تشریح فرمائی۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص دیکھنے کے لیے گیا، من انتہا الی العالم وجلس معہ، جو کسی عالم کے پاس گیا اور جا کر بیٹھ گیا اور ان کے پاس بیٹھ کر وہ ان کی مجلس سے استفادہ کر رہا ہے، لا يقدر علی ان يحفظ العلم، وہ اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ کسی بات کو یاد رکھ سکے، بالکل بیچارہ کمزور انسان ہے، ذہنی اعتبار سے کمزور ہے اور اپنے طبیعت کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، اس کا قوت حافظہ بالکل کمزور ہے، اس کے باوجود گیا مجلس علماء میں بیٹھا اور بیٹھ کر وہ عالم کی دیدار کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور حضرت فقیہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو بھی اللہ رب العزت محروم نہیں کرتا، 7 چیزوں سے اللہ نوازتا ہے۔ اگر خاموش بھی جا کر کوئی بیٹھ جائے، حالانکہ کیا کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا بول رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا تشریح ہو رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بہرحال برکتاً جا کر بیٹھ گئے۔ ہمارے نانا خسر تھے عبد القادر صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے ہم جاتے تھے دلی نظام الدین دعوت و تبلیغ کا جو مرکز، دلی نظام الدین جاتے اور وہاں حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں بیٹھتے تھے۔ فرمایا اردو کا ایک لفظ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا، صرف علماء کی دیدار عبادت ہے، اس لیے ہم جا کر حضرت کے قریب بیٹھ کر دیدار فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا بیان جب ختم ہوتا تھا میں اپنے جبے کو دیکھتا کہ میرا جبہ، میرا چہرہ بالکل لال چھینٹوں سے بھر گیا ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ پان کھا کر بیان کرتے تھے، جب پان کھاتے تھے تو چھینٹے اڑتے تھے، تو وہ چھینٹوں سے چہرہ بھی اور پورا جبہ چھینٹوں سے لال قطروں سے بھر گیا ہے، اور یہ سعادت سمجھ کر، اس کو سعادت سمجھ کر وہ قبول کر لیا کرتے تھے کہ بڑوں کے تھوک کے کچھ اگر ہمارے اوپر پڑ بھی جائے تو اس کے لیے اللہ رب العزت ہمیں سعادت نصیب ضرور کرے گا۔ یہ بات اصل بات ہے۔ اسی کو یہاں کہہ رہے ہیں پہلی فضیلت اللہ کیا دے گا اس انسان کو جو جا کر علماء کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے؟ فرمایا ینالو فضل المتعلمین، فرمایا سب سے پہلی بات اس کو متعلم، دین سیکھنے کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے ہیں وہ فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ کیا فضیلت؟ کوئی معمولی فضیلت نہیں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اگر کوئی بندہ راستہ طے کرے، چلو میں کچھ باتیں سیکھ لیتا ہوں، کچھ باتیں سمجھ جاتا ہوں، کچھ باتیں میرے پلے پڑ جائیں، اس نیت کے ساتھ وہ اپنے گھر سے نکل کر آ رہا ہے عالم کی خدمت میں، معلم کی خدمت میں بیٹھ کر اس نے کوئی چیز سیکھا، کوئی چیز سمجھا، کوئی چیز اپنے من میں اور اپنے ذہن میں بسانے کی کوشش کی، فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی فضیلت۔ ارے بھئی جنت کا راستہ آسان ہو گیا تو پھر اور کیا چاہیے؟ تو یہ راستہ اللہ آسان کر دیتا ہے اس بندے کو جو بندہ صرف سیکھنے کے لیے آیا اور آ کر بیٹھ گیا، تو وہ بیچارے کو کچھ بات سمجھ میں تو نہیں آ رہی ہے لیکن راستہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عجیب واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضرت عمر کی خدمت میں ایک بندہ آیا۔ حضرت عمر سفر میں تھے، بہت دور سے آیا، پوچھا کہ بھئی کہاں سے آیا؟ کہا یمن سے آیا۔ یمن سے آیا تو پوچھا کہ بھئی کہہ لیے آیا؟ کس لیے آیا؟ تو حضرت ابو دردہ تھے تو وہ بات چیت کر رہے تھے، پوچھا تو کہا اتحیات سیکھنے کے لیے آیا۔ اس بچارے کو اتحیات سکھایا گیا۔ اتحیات سیکھنے کے بعد وہ اونٹ پر سوار ہوا، اونٹ بدکنے لگا، اوپر سے گر گیا اور گر کر گردن ٹوٹ گئی اور وہیں پر انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر دوڑتے ہوئے گئے، اٹھا کر اس کو اپنے گود میں لٹا لیا اور رشک کی نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگے اور اسے بوسہ دینے لگے، کہنے لگے کتنی پیاری موت ہے، علم سیکھنے کے لیے آیا، سیکھا اور جنت کا راستہ آسان ہوا اور جنت کو پہنچ گیا۔ تو یہ چیز اصل چیز ہے کہ آدمی اگر فضیلت معلوم کر لے پھر اس کے بعد کوئی لمحہ وہ بیکار نہ سمجھے۔
دوسری فضیلت کیا؟ ما دام جالسا عنده کان محبوسا عن الذنوب والخطایا، جب تک وہ بندہ بیٹھا رہے عالم کی خدمت میں اس وقت تک وہ گناہوں سے، غلطیوں سے، چوک سے، تمام طرح کی اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے محفوظ رہے گا۔ تو حفاظت ہو گئی، جتنا گھنٹہ جتنا وقت ہم یہاں گزار رہے ہیں اتنا وقت ہم گناہوں سے بچ گئے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ عالم کی خدمت میں نہیں بیٹھتا تو وہ ہمیشہ جاہل رہے گا، اور جہل کا نتیجہ جہنم ہوتا ہے۔ جہنم جہل کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے کہ نادانی میں آدمی کچھ نہ کچھ کرتے رہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ایک صوفی صاحب تھے، جاہل، بھئی ایک ہے عبادت، ایک ہے عبادت، دیکھو عبادت کہتے ہیں نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ کو، ذکر، لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ارے بھئی عبادت کرنا تو عبادت ہے، لیکن علم حاصل کرنے کی عبادت نہیں سمجھتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا من تعلم بابا من العلم خیر من الف رکعہ، اگر کوئی ایک مسئلہ دین کا سیکھ لے 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے، 1000 رکعت۔ اسی لیے حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ طالب علم جس وقت اوابین وغیرہ پڑھتے تھے، کان پکڑ کر حضرت لاتے، کہتے اس یہ زمانہ تمہارا اوابین پڑھنے کا نہیں، جا کر تکرار کرو، جا کر تکرار کرو، سبق پڑھو، جو سبق تمہیں پڑھنے کو کہا گیا وہ پڑھو۔ اس وقت تم اوابین وغیرہ کے چکر میں مت لگے رہو، شیطان کیا کرے گا؟ جس وقت پڑھنے کا ہے تب نمازوں کا شوق پیدا کر دے گا، اب اوابین پر اوابین، اوابین پر اوابین، اوابین پر اوابین، اب بھئی وقت ہو گیا کہاں تک کا؟ عشاء کا وقت ہو گیا، جو علم حاصل کرنا چاہیے وہ علم سے محروم ہو گیا، نہیں ہوا۔ تو حضرت فرمائے تھے یہ نہیں، اور حضرت کے پاس جو طالب علم بیعت کرنے کے لیے آیا کرتا تھا، حضرت اوراد و وظائف، ذکر و اذکار نہیں دیتے تھے، کہتے تھے روزانہ تم اپنے کتاب کا مطالعہ کر کے سبق میں جایا کرو، اور سبق پڑھنے کے بعد تکرار کیا کرو۔ یہ بات ہدایات میں حضرت طلبہ کو دیا کرتے تھے، مختصر ذکر کے ساتھ دیگر تمام اوراد و وظائف کتاب پڑھنے اور پڑھانے کی طرف توجہ دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے زیادہ زیادہ اپنا وقت گزاریں گے تو گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ فرمایا۔ تیسری چیز کیا؟ اذا خرج من منزلہ تنزل علیہ الرحمہ، فرمایا جس وقت وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے وہیں سے رحمتیں اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ مخصوص رحمتیں، اس لیے کہ بھئی یہ تو زمانہ ایسا ہے جب آنکھ بند ہوگی تبھی ہمیں کیا ملا کیا نہیں ملا، وہ آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا۔ آنکھ جب تک بند نہیں ہوتی تب تک کیسا پتہ چلے گا؟ آنکھ بند ہونے کے بعد۔ اس وقت علماء کرام کی صحبت میں نہ رہنے کی وجہ سے، علماء کرام کی صحبت میں نہ جانے کی وجہ سے اتنی دوریاں رحمتوں سے ہماری ہو گئی ہیں جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی حد نہیں۔ اسی لیے فرمایا سب سے پہلے جس وقت یہود و نصارہ نے سوچا کہ اس امت محمدیہ کو تباہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ بات توجہ سے سننے کی ہے، تباہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو سب سے پہلی بات انہوں نے یہ سوچا امت محمدیہ کی حفاظت کرنے والی جماعت، حفاظت کرنے والا طبقہ، حفاظت کرنے والے لوگ وہ علماء اکرام ہیں۔ سب سے پہلی بات علماء اکرام کی کمیاں ان کے سامنے ظاہر کیا کرو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر پوچھنے لگے کہ حضرت ہم لوگ علماء اکرام کی قدر کرو قدر کرو قدر کرو سنتے رہتے ہیں، کیا حضرت تمام علماء کی ہم قدر کریں، تمام علماء کی ہم قدر کریں؟ حضرت نے فرمایا بھائی قرآن پاک ہے؟ کہا جی ہاں ہے۔ اگر قرآن کا ورق پھٹ جائے تو تم اس پھٹے ہوئے ورق کی قدر نہیں کرو گے؟ کہا جی بالکل کریں گے۔ اگر چھوٹا سا ٹکڑا ہو تو اس کی بھی ادب کریں گے۔ اگر قرآن سعودی عرب کا چھپا ہوا بہترین مسودہ ہو، مصحف ہو تو تب بھی ادب کریں گے۔ اگر بالکل معمولی کمزور اوراق والا قرآن ہو تو تب بھی کریں گے۔
فرمایا جس طرح قرآن کا ادب ہر حال میں لازم ہے، وارثین انبیاء کا ادب بھی ہر حال میں لازم ہے۔ حضرت نے یہ بات فرمائی۔ اور اسی کو اور ایک جگہ پر بے وارث چاہے وہ پہلوان کا وارث کیوں نہ ہو، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ پہلوان کا وارث چاہے وہ نابینا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، اپاہج ہو، تو اسی کو وارث کہا جائے گا۔ ہاں بھئی میرا بیٹا لنگڑا لولا ہے، یہ اسے چھوڑ ڈالو، اور اچھا بہترین پہلوان کوئی ہو تو پکڑ کر لاؤ، اسے میں وارث بنا لیتا ہوں۔ ایسا تو دنیا کا کوئی رواج نہیں۔ چاہے لنگڑا ہو، لولا ہو، وارث وہی ہوگا جو اس کی اولاد اور اس کی نسل میں سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چاہے علماء میں چھوٹے بڑے، پسندیدہ ناپسندیدہ جیسے بھی ہوں، وہ وارث ہیں۔ امت محمدیہ پر یہ ضروری ہے کہ انبیاء کے وارثین ہونے کے اعتبار سے ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، احترام کریں۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے سب سے پہلا حربہ یہ کیا کہ ان کی کمیاں بولنا شروع کرو، اور سب سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سب سے بدترین غیبت جس سے امت تباہ ہو جاتی ہے وہ ہے علماء کی غیبت۔ علماء، ایک عالم کی غیبت، دوسرے عالم کی غیبت، دوسرے عالم کی غیبت، تیسرے عالم کی غیبت، تیسرے عالم کی غیبت، چوتھے عالم کی غیبت، تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ غیبت کرتے 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 نتیجتاً یہ ہوگا کہ غیبت کا نتیجہ علماء کی عزت اور احترام نکل جائے گی، اور جب علماء کرام کی عزت اور احترام نکل جائے پھر اس کے بعد سب کے سب تباہ ہو جائے گا، سب کے سب برباد ہو جائے گا، سب کے سب نیست ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا۔ جب علماء کرام کی عزت اور احترام ختم ہو جائے پھر علماء کی بات سنے گا کون؟ تو سب سے پہلے یہودیوں کا حربہ یہ تھا کہ پہلے ایک دراڑ پیدا کرو، ایک پردہ ڈالو، دونوں کے درمیان دوریاں پیدا کرو۔ اس لیے آپ یقینی طور پر میں کہہ رہا ہوں، دنیا کے تمام طبقے کے مذہبی بڑوں کی عزت تمام مذہب والے کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، عیسائیوں میں سب سے زیادہ عزت و احترام ہے ان کے پادریوں کی، یہودیوں میں ان کے پوپوں کی، اور دیگر تمام مذہبوں میں ان کے بڑوں کی جو مذہبی اعتبار سے سردار ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، سوامی ہوتے ہیں، ان کی عزت و احترام۔ لیکن سب سے زیادہ ذلت والے، اللہ ہم میں سریے کی حفاظت فرمائے، مسلمان اگر ذلیل کرتا ہے تو اپنے علماء کی سب سے زیادہ۔ ابھی حال میں انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ایک عالم دین کا انتقال ہوا، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ایسے گھر میں لوگوں نے ان کو بسایا تھا، وہ گھر مسجد کے طرف سے اور لوگوں کے طرف سے دیا ہوا مکان تھا، اتنا بوسیدہ مکان، چھت گرا، مولانا اپنے فیملی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اتنی بدترین حال، سب سے بدترین حال، یہ ذہنی اعتبار سے جو خباثت، جو رذالت، جو دنیت یہود و نصارہ کی محنت کی بنیاد پر لوگوں کے دماغوں میں بسا ہوا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے الا ماشاءاللہ چند علماء کرام کے کہ اکثر علماء کرام کی توہین ہوتی ہے۔ ایک تقریری روایت ہے، وہ ہمیشہ سند کے طور پر تو ہم اس کو بیان نہیں کرتے، تقریر کے طور پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھایا باقاعدہ ان لوگوں کو جو علماء کی توہین کرتے ہیں جہنم میں جلتے ہوئے، دیکھا بھی دکھایا بھی۔ کہتے ہیں اس کی سند کے اعتبار سے کتنی بات پکی ہے واللہ اعلم بالصواب، ہم سندن گفتگو نہیں کر رہے ہیں، حکایتاً کر رہے ہیں۔ بہرحال انجام کے اعتبار سے علماء کرام کے توہین کرنے والوں کا انجام بڑا برا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا لیس منا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا ولم یبجل علماءنا۔ تین باتیں، چھوٹوں پر رحم کرو، بڑوں کی عزت کرو، علماء کرام کی قدر کرو، علماء کرام کی قدر کرو۔ اس وقت میرے عزیز بھائیوں، بڑے ادب سے میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت علماء کرام ایک ایک اتنا دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت ارشاد فرمایا تھا
جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا حضور بتائیے قیامت کے علامات کیا ہیں، آپ نے فرمایا قیامت کے علامات میں سے ایک علامت یہ ہے علم اٹھا لیا جائے گا۔ پوچھا علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ کہا آپ نے یرفع العلم برفع العلماء، علم اٹھا لیا جائے گا علماء کے اٹھنے سے، علماء اٹھیں گے علم بھی اٹھ جائے گا۔ فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، یہ فرمایا آپ نے۔ اللہ یوں ہی علم نہیں اٹھا لے گا۔ علم کیسا اٹھے گا؟ علم اٹھے گا علماء کے اٹھنے سے۔ ایک عالم جائیں گے، بھئی ایک عالم اپنی زندگی میں جتنی محنت کیے، ہزاروں لاکھوں حدیثیں پڑھ کر، تشریحات پڑھ کر، اپنے تجربے کے اعتبار سے، اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنے ہنر سے، اپنی ذہانت سے، اپنی جفاکشی سے، اپنی محنت سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا، وہ جب اٹھیں گے تو ان کے ساتھ لاکھوں حدیثوں کی تشریحات بھی اڑ گئیں، کروڑوں ذہن میں رہنے والے تجرباتی باتیں اڑ گئیں، تطبیقیں اڑ گئیں، ان کی مہارت اڑ گئی۔ حال میں ہمارے بنگلور کے علماء جو اللہ کے پیارے ہوئے، عالم میں بڑے بڑے علماء جو اللہ کے پیارے ہوئے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو نعم البدر عطا فرمائے۔ آج ہم اگر چراغ لے کر بھی تلاش کریں، سوچو کہ حکیم الامت آ سکتے ہیں، شیخ الاسلام مل سکتے ہیں، شیخ الہند آ سکتے ہیں۔ اگر یہاں دیکھ لیں، سوچیں اس وقت جو کچھ دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ دوبارہ ہمیں مل سکتے ہیں؟ کیا بڑے حضرت کے صاحبزادگان، چاہے وہ چاروں صاحبزادگان حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ ہوں، قاری صاحب رحمت اللہ علیہ ہوں، ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہوں، لطف اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہوں، کیا دوبارہ مل سکتے ہیں؟ یا مولانا قاسم قریشی صاحب ہوں؟ علماء کی فہرست اٹھا کر دیکھ لیں، کیا وہ دوبارہ پیدا کب ہوں گے؟ ایسے اشخاص، ایسی شخصیتیں جن کو ہم نے حال میں جانا۔ سوچنے کی بات، اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علم جب اٹھے گا تو یوں ہی نہیں اٹھے گا، علم اٹھے گا تو علماء کے اٹھنے سے اٹھ جائے گا۔ میں تو حضرت مفتی مولانا اسماعیل صاحب کی نوری رحمت اللہ علیہ کے وفات پر کہہ رہا تھا، ایک فن اٹھ گیا، ایک فن، حضرت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ فلکیات کا فن پورے کرناٹک میں پڑھانے والا اللہ کا بندہ 1 2 3 تھے، تینوں کے تینوں اللہ کے پیارے ہو گئے۔ وہ فن ہے، پڑھانے والے 1 2 رہ گئے ہیں، ابھی بھی ان کی قدر کر لیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء کی عزت، علماء کا احترام، علماء کی غیبت بدترین غیبت، اور علماء کی غیبت کرنے والا، میں تو یوں کہا کرتا ہوں بڑے یقین کے ساتھ اس کی موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگی۔ کیوں نصیب نہیں ہوگی؟ ارے بھئی یہ عالم کی غیبت نہیں کر رہا ہے، عالم سے امت کو کاٹ رہا ہے، یہودیوں کا کام کر رہا ہے، نصارہ کا کام کر رہا ہے۔ ارے انہوں کون کا مطلب کیا ہوا؟ ارے بھئی میں تو کٹا ہوا ہوں، تو بھی کٹ، سب کو کاٹ رہا ہے، اور سب کو کاٹ رہا ہے کیسے؟ علماء کی برائیاں بیان کرتے ہوئے۔ بعض لوگ آ کر رائے دیتے رہتے ہیں، حضرت آپ کے مدرسے میں یہ بھی پڑھائیے، یہ بھی پڑھائیے، یہ بھی پڑھائیے، یہ بھی پڑھائیے۔ تو حضرت نے پوچھا، بھئی ماشاءاللہ آپ کو بہت فکر ہے، اور تمام لوگوں کی فکر کا نزلہ آ کر مدرسے ہی میں کیوں اترتا ہے؟ ہم کبھی آ کر اسکول میں بولے حدیث پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، تشریح پڑھاؤ، تجوید پڑھاؤ، اور تم لوگ مانتے کب ہو؟ لیکن تمہارا نزلہ یہ ہوتا ہے، بھئی ڈاکٹر ہو، ناک کا خالص ڈاکٹر ENT، دانتوں کا خالص ڈاکٹر، آنکھوں کا خالص ڈاکٹر، دماغوں کا خالص ڈاکٹر، بالوں کا ڈاکٹر،
جس بالوں کا ڈاکٹر، اسکن کا ڈاکٹر، اسپیشلسٹ ہوں گے، لیکن دین کے اعتبار سے اسپیشلسٹ لوگوں کو برداشت نہیں ہے. وہ اسپیشلسٹ پہ ذرا مسالہ مکس کرو، بہت ضروری ہو گیا. تو یہ چیزیں دماغی اعتبار سے سوچنے کی ہیں. علماء اکرام سے اگر امت کٹے گی، تباہ ہو جائے گی. اس وقت بنگلور کے ماحول میں بعض خبیث الفطرت لوگ ہیں جو علماء اکرام کی غیبت شروع کر دیے، خفیہ طور پر، علانیہ طور پر، دبے الفاظ میں، کھلے الفاظ میں، اور منہ میں جو آیا بک رہے ہیں. اتنی جرأت یہ یہودیوں کی محنت کا نتیجہ ہے. اتنی جو یہودیوں کی محنت کا، بھائی علماء جو بھی ہیں قدر کر لو. آج ہیں کل نہیں رہیں گے، آج ہیں کل نہیں رہیں گے. آج بول رہے ہیں کل بولنے والا نہیں رہے گا. ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں. کل جانے کے بعد تم سوچو گے کاش اگر وہ ہوتے، کاش اگر وہ ہوتے، کاش اگر وہ ہوتے. آج اگر چلا گیا پھر دوبارہ قدر نعمت بعد زوال. اس لیے پورے کائنات کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں، علماء کرام کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، جو ستم ڈھایا گیا، علماء کے ساتھ جو کچھ ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی، جس کا نتیجہ بہت ہی زیادہ خراب ہوا. آج بھی اس امت کی حفاظت علماء کے ساتھ جڑ کر رہنے میں ہے. علماء کے ساتھ جڑ کر رہنے میں، کوئی بھی کام ہو علماء کو امیر بناؤ، علماء کو امیر بناؤ. دینی معاملات ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر معاملے میں لا کر علماء کو رکھو، نہیں بھئی. جیسا تمہارا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، بھئی اپنا پسندیدہ انجینئر، چلو بھئی یہ انجینئر صاحب، یہ انجینئر صاحب، یہ انجینئر صاحب. تو علماء اکرام میں بھی اسی طریقے سے بھئی اپنے مولانا، ان کا احترام، ان کی عزت اور ان کے مشوروں پر چلنا. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں فَانظُرُوا أَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ. یوں ہی اٹھے بیٹھے تم کسی کے بات سننے کے لیے مت بڑھ جایا کرو، سننے سے پہلے دیکھ لیا کرو یہ سچا پکا مسلمان ہے کہ نہیں، یہ سچا پکا عقیدے والا ہے کہ نہیں، یہ صحیح عقیدے والا ہے کہ نہیں، یہ اہل سنت والجماعت ہے کہ نہیں. دیکھ لیا کرو، جانچ لیا کرو، ہر ایک کا بیان مت سن لیا کرو. اور آج کل تو یوٹیوب کا زمانہ آ گیا، بھئی جس کا بیان لگ گیا ہے سنتے رہتے ہیں. وہ الٹی سیدھی باتیں پہلے بیان کرنے کے لیے ہم لوگ 10 کتابیں دیکھتے تھے، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کتابیں دیکھ کر، بھئی کہیں غلطی نہ ہو جائے. مصر کے بہت بڑے عالم دین جب بیان کر کے اترتے تو اتنا پسینہ پسینہ ہو جاتے، اندر کی بنین نچوڑنا پڑتا تھا پسینے کو اتارنے کے لیے. حضرت سے پوچھا، حضرت آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، اتنا پسینہ پسینہ ہونے کیا ضرورت؟ آپ تو کھلم کھلا ہر بات کہہ سکتے. کہنے لگے اگر میری زبان سے کوئی جملہ غلط نکل جائے، قیامت تک جب تک لوگ یہ جملہ بولتے رہیں گے پورا گناہ میرے سر پر. مولانا نے ایسا فرمایا، مولانا نے ایسا فرمایا، مولانا نے ایسا فرمایا. اور آج ڈاکٹر ڈاکٹری میں بولے تو اچھا لگتا ہے، انجینئر انجینئرنگ میں بولے تو اچھا لگتا ہے. انجینئر ڈاکٹر شریعت میں نہ بولے. شریعت میں بولنے والے لوگ ہیں، مسائل میں وہ بولے جو مسائل پڑے ہوئے ہیں، فضائل میں وہ بولے جو فضائل پڑے ہوئے ہیں، فقہ میں وہ بولے جو فقیہ ہیں، حدیث میں وہ بولے جو محدث ہیں، تفسیر میں وہ بولے جو مفسر ہیں. تب اچھا لگتا ہے. ہر ایک مفسر بن گیا تو من فسر القرآن برأی فلیتبوأ مقعدہ من النار. اگر کوئی اپنے طرف سے تفسیر کرے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیے، کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس لیے فیصلے بھی وہ کریں جو قاضی ہو، قضاء میں وہ بیٹھے جو قاضی ہو، فتوے میں وہ بیٹھے جو مفتی ہو. ہر ایک فتویٰ نہ دے. اسی کو حضور علیہ السلام نے یہاں فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جا کر جاہلوں سے فتویٰ لیں گے اور خود گمراہ ہوں گے. فضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، وَأَذَلُّوا، اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ فرمایا آپ نے، خود گمراہ ہوں گے. اسی کو فرمایا یہاں ایک زمانہ آئے گا لوگ اپنا سردار بنائیں گے جاہلوں کو، اپنا سردار بنائیں گے جاہلوں کو. فَسُئِلُوا فَافْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے.
اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فَذَلُّوا وَأَذَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس وقت میں یہاں بیٹھے بیٹھے سنتے رہتا ہوں، ہمیں فلاں بھائی کے پاس پوچھے، فلاں ساتھی کرنے پوچھے۔ یہ فلاں ساتھی کرنے پوچھنے کا مسئلہ ہے بھائی، مسائل ساتھی کرنے پوچھنے کا مسئلہ ہے یا مسائل مفتیوں کرنے پوچھنے کا مسئلہ ہے؟ اور یہ چیز ہمیں تباہ کرنے والی۔ اس لیے اس وقت میں آپ حضرات سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ہم اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، علماء کی توہین سے بچیں، جو علماء ہمارے موجود ہیں ان کی قدر کریں اور ان کے تابع ہو کر زندگی گزاریں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ بقیہ وہ 4 باتیں جو حضرت نے فرمائی وہ بتا دیتا ہوں۔ چوتھی بات فرمایا جلس عندہ، فرمایا جب تک عالم دین کے پاس بندہ بیٹھا رہے گا، فتنزل علیہ الرحمت فتصیبہ ببرکتہم، فرمایا اس کے وہ مجلس میں جو رحمت نازل ہوتی ہے وہ رحمت کا حصہ اس بندے کو بھی پہنچتا ہے۔ 5ویں چیز ہے، جب تک وہ غور سے سنتا رہے گا اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور 6ٹھی بات فرمایا اس کے اوپر فرشتے ڈھانک لیتے ہیں اپنے پروں سے، اور اس عمل کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ 7ویں چیز فرمایا ہر وہ قدم جو بھی علماء کی طرف اٹھائے جاتے ہیں وہ قدم کو اللہ رب العزت گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، درجات بلند کرنے کا سبب بنا دیتا ہے، اور حسنات کے زیادتی کا اللہ سبب بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس بیٹھنے کو سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، ہر طرح کے خیر اللہ مقدر فرمائے، تمام شر سے اللہ حفاظت فرمائے، خصوصاً اللہ عالم اسلام کے حالات کو درست فرمائے، تباہ کرنے والے وبا کو اللہ ختم فرمائے، ہندوستان میں اللہ خیر کا فیصلہ فرمائے، شر سے حفاظت فرمائے، خصوصاً اللہ بنگلور کے مسلمانوں پر، کرناٹک کے مسلمانوں پر، تمام ہندوستان کے مسلمانوں پر اللہ تعالی رحم کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ عافیت کا فیصلہ فرمائے۔ جو کچھ نقصان اور کمی ہو گئی ہے اللہ رب العزت اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان نقصان کی تلافی فرمائے، اور جو کچھ کمی ہو گئی ہے ان کمیوں کی اللہ تعالی اپنے فضل سے اپنے کرم سے پورا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا واحسن الجزا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے رحمت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خیر کا معاملہ فرما، شر سے حفاظت فرما، ہر طرح کے خیر مقدر فرما، ہر شرح کے شر سے حفاظت فرما۔ ہمارے علماء اکرام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، نعم البدل عطا فرما، موجودین کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، قوت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے عمل کرنے کی بے انتہا توفیق عطا فرما۔ یا اللہ علماء کی توہین سے ہماری حفاظت فرما، علماء کی محبت، عقیدت، تعلق، رشتہ ہم میں سر ایک کو نصیب فرما، قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ خیر یا اللہ نبی انبیاء نے، اصفیاء نے، اولیاء نے، علماء نے مانگے ہیں ہمیں عطا فرما، جو کچھ شر سے پناہ مانگے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حق میں جو کچھ خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہم میں سر یہ کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ان سے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصلنا ما كان فاسدا، اللهم نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔